نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا ولنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. وقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام فليبلغ منكم الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله أو كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے. اس کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں ہمیشہ رہنا، جس طرح وہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ یقینی ہے، اسی طرح اس دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ بھی یقینی بات ہے. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے اور آخرت کی زندگی باقی رہے. عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگ جائے اور اس کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے. اب مرنے کے بعد سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے آخرت میں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور جنت و جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے گزارنے پر ہے کہ یہ آدمی زندگی کس طرح گزار رہا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دنیا میں بھیجا آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر انہیں زندگی گزارنے کا طریقے بتائے نبیوں کے ذریعے.
اس طرح زندگی گزار کیا، پھر آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر خواہشات پر زندگی گزار کے آگے تو آخرت میں تمہارے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لوگ وہاں موت کو پکارے گا، بلائے گا کہ موت آ جائے گا، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا موت نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور موت کے بعد کام آنے والی اعمال پر اختیار کیا۔ یہ عقل مند انسان ہے، سمجھدار ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس نے نافرمانی کیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، دنیا دین پر ترجیح دیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ جب تقاضا دنیا کا اور دین کا دونوں مقابلے میں آتا ہے تو وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افنیٰ، اپنی زندگی کہاں گزارا، کس طرح گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلیٰ، اور اپنی جوانی کیسے گزارے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اپنے مال کس راستے سے کمائے۔ وفیما انفقہ، اور کس راستے میں خرچ کیا، پوچھا جائے گا۔ وعن علمہ بماذا عمل، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس علم پر کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا گیا۔ علم کے مطابق عمل کیا گیا کہ نہیں۔ یہ 4 سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے تو کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم سامنے بڑھا نہیں سکتا۔ سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح بہت گرم ہوگا، سوائے عرش الہی کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا، کسی کے آدھے بدن، کسی کے گلے تک پسینہ بہتا جائے گا۔ تو آدمی یہ جو عقل مند وہ ہے جو اس کو سوچتا ہے وہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، خواہشات کو چھوڑا، نفس کی خواہشات پر نہیں چلا، بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ کی مرضیات پر چلا۔ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ بھائی
اللہ ہم پر راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا رضامندی بہت بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کی زندگی بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور زندگی میرے بھائی بزرگوں چیزوں سے، مال سے، ملک سے، اسباب سے نہیں بنتی. زندگی تو ایمان اور اعمال سے بنتا ہے. پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 بنیاد زندگی بننے کا بتایا ہے، کوئی ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. کامیابی کا بنیاد اور زندگی کے بننے کا بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 چیز کو بتایا ہے، وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے. اور اس کی عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. کس طرح زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے اور کون سی زندگی اللہ کو مطلوب ہے، اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اس کی نمونہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا ہے. وہ بندگی کا عملی نمونہ انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ ہماری طرح زندگی گزارے. یہ بندگی ہے. ہماری زندگی جو ہے یہ بندگی والی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو آدمی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے اور نبی کی طریقے پر چلتا ہے تو اس کا زندگی کامیاب زندگی ہے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور جو اپنی خواہشات پر زندگی گزارتا ہے، ہوائے نفس پر چلتا ہے، اللہ کی اوامر کو نہیں دیکھتا ہے، جو اپنے خواہشات پر چلتا ہے تو اس کا زندگی جو ہے ناکامی والا زندگی ہے. اس کا انجام اور ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ ناکامی سے بچانے کے لیے نبیوں کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی کیسے گزارو گے، اس کے لیے ہماری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے. ہم تمہیں دعوت دو اللہ کی طرف اور اس کی اوامر کی طرف، آخرت کی طرف. تم ہماری دعوت کو قبول کرو اور ہماری دعوت پر لبیک کہو اور اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. ورنہ
تمہارا زندگی بگڑ جائے گی اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو میرے بھائی بزرگوں، اس طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمائی اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وہ آخری شریعت، آخری کتاب لے کر آئے. اس کی شریعت مکمل شریعت، مکمل دین لے کر آئے اور قیامت تک آنے والے امت کے لیے رہنما بن کر آئے اور رحمت بن کر آئے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کو اس بات کی دعوت دی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے دنیا کے بسنے والے انسانوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں. یعنی میں نے جو دین لے کر آیا ہوں اور جو شریعت لے کر آیا ہوں اور جو کتاب لے کر آیا ہوں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آیا ہوں، تمہاری سب کے لیے. تمام رنگ و زبان والے، تمام طبقات انسانی کے لیے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو زندگی میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، جو طریقہ زندگی میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، یہ سراسر تمہارے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اگر تم نے میری دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے خواہشات والی زندگی اختیار کیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا. انجام بہت برا ہو کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو. اس لیے میرے لائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ. اب میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہے اور آخری شریعت لے کر آئے. زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ لے کر آئے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے زندگی کو اختیار کریں، اپنی ذات 100% ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی بندہ بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں. اللہ کی بندہ بن کر زندگی گزارنے کا معنی یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبوں میں بندگی کے ساتھ چلیں، بندگی کے ساتھ چلیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ چلیں. دین صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سارے دین کے ارکان ہیں، رکنے ہیں. دین تو ایک پھیلی ہوئی چیز ہے، پوری زندگی کو محیط ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ اللہ کے اوامر کے ماتحت چل رہا ہے. اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے اوامر کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں ہم استعمال ہو رہے ہیں. وہ چاہے گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو
ملکی زندگی، عالمی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، وہ زندگی کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے، زراعت کے ساتھ ہے، کاشتکاری کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے، عبادت و بندگی کے ساتھ ہے. زندگی کے ہر شعبہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. ہمارا خریدنا، بیچنا، ہمارا کاشتکاری، زراعت، تجارت، سب چیز دین کے مطابق ہو. چند اعمال کو کر لینے کا نام دینداری نہیں ہے. دینداری یہ ہے کہ پوری زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے انسانوں میں سے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے. انبیاء علیہ السلام بھی بشر تھے، بشری تقاضے ان میں تھے. وہ ان بشری تقاضوں کو کیسے پورے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، سماجی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی تجارتی زندگی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، عبادت کے لیے وقت دیتے تھے. معاملات کرتے تھے، معاشرتی کی زندگی بھی گزارتے تھے. تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں جو سوچنا ہے کہ میرا زندگی کتنا اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو رہا ہے. یہ ہم کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اس کا فکر کرنا ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے. تین چلہ 4 ماہ ملک اور بیرون ملک سفر اور روزانے اور مقامی محنت، یہ سارے چیزیں ایک ترتیب ہے محنت کی. مقصد اس محنت کا یہ ہے کہ دین وجود میں آئے، دین ہماری زندگیوں میں آئے. دین ہماری زندگیوں میں آنا مقصد ہے. دعوت سے صرف دعوت کو زندہ کرنا مقصد نہیں ہے، دعوت سے دین کو زندہ کرنا مقصد ہے. ہمارے زندگی میں دین آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، اللہ کا دھیان ہماری زندگی میں دل میں پیدا ہو رہا ہے. ہر وقت یہ ڈھونڈ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا سن رہا ہے. اور ہر وقت اس کا تحقیق کا جذبہ ہو کہ اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. جو علم کا مقصد ہے کہ ہر حال میں، جس حال میں بھی میں ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں. اور اپنے اخلاق بھی اعلیٰ ہو، اونچا ہو. تمام انبیاء علیہ السلام اچھے اخلاق والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بتایا گیا. انک
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو آپ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. تو اس محنت کے ذریعہ وہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق ہماری زندگیوں میں آ رہا اور علم آ رہا اور اللہ کا دھیان ہمارے دل زندگیوں میں آ رہا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو محنت کرتے ہوئے ہماری زندگی میں دین آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنے اور اپنی زندگی میں دین لائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فکر بھی کریں. آخری نبی کی امت ہونے کی وجہ سے اور خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت ہونے کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ پوری دنیا کی انسان، بسنے والے انسان کو دین مل جائے، ہدایت مل جائے، ایمان مل جائے. اور خاص کر کے ساری دنیا میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہر فرد مسلم کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنی نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ میں اس کا فکر کروں ساری دنیا میں کیسے دین زندہ ہو جائے، ساری دنیا میں کیسے دین آئے. اس مجمع میں جو آئے ہوئے ہیں، جتنے ساتھی آئے ہیں، ہر ساتھی یہاں سے اس فکر کے ساتھ جائے اور یہاں سے جماعتی بنا بنا کر پوری دنیا میں پھیل جائے اور پوری دنیا کی کلمہ والے، ایمان والے مسلمانوں کو ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے کہ ہم حضور کی امت ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی جان و مال کو جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم امانتدار ہیں، امین ہیں. جان اور مال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے اور اللہ نے ہماری اس جان و مال کو جنت کے معاوضے میں خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو مومن کا جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ مومن کا جان و مال اس راستے میں لگے. اس لیے سارے دنیا کے مسلمان کو، سارے دنیا کے بسنے والے ایمان والوں کو اس بات کے احساس دلوانا ہے کہ بھائی ہم تاجر نہیں، ہم کاشتکار نہیں. یہ ہمارا تعارف نہیں ہے. ہم کاشتکار ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم موظف ہیں، ہم حکومت والے ہیں، ہم فیکٹری والے ہیں. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارو. کون عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جو بھی دیکھے تو اس کو بندگی یاد آئے کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، دیکھو اس کا چلنا کیسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، گھٹنوں کو ٹیک لگا کر جھک کے کھانا کھا رہے تھے
ایک عورت نے کہا دیکھ کے دیکھو یہ غلام کی طرح کھاتا ہے. ارے دیکھو دیکھو یہ غلام کی طرح کھاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ میں تو غلامی سکھانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بندگی سکھانے کے لیے آیا ہوں. کہ بندہ بن کر زندگی گزارو. تمہارے ہر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معاملہ، ہر معاملہ معاشرتی زندگی کی ہر لائن میں اس طرح چلنا کہ تمہارے چلنے سے بندگی کا اظہار ہو رہا. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تکبر کے ساتھ مت چلو، اکڑ کر مت چلو. اور سر اونچا کر کے مت چلو، گردن اونچا کر کے مت چلو. جتنا بھی گردن اونچا کرو گے پہاڑ سے اوپر نہیں لے جا سکو گے. میں نے پہاڑیں تو بہت اونچی پیدا کی ہیں، تم گردن جتنی بھی اونچا کرنا چاہو پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے. تواضع اختیار کرو، تواضع کے ساتھ چلو، چھوٹا بن کر چلو، آپس میں بھائی بھائی بن کر چلو اور بندگی کے ساتھ چلو. یہ بندہ ہے آنکھیں نیچی کر کے راستے میں چل رہا ہے، دائیں طرف سے چل رہا ہے، ذکر کے ساتھ چل رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ بندگی والی زندگی ہے. یہ جانتا ہے کہ اس آنکھ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، اس زبان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے. یہ زبان ہر بات نہیں کہہ سکتی، یہ کان ہر بات نہیں سن سکتے، یہ آنکھ ہر چیز پر نہیں پڑ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے بھی اوامر ہے اللہ کی طرف سے. بندہ اپنے اعضاء و جوارح کا مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کوئی کسی کو اپنا عضو ہبہ نہیں کر سکتا ہے، دے نہیں سکتا اپنا عضو. کسی عضو، آنکھ ہو، ہاتھ پیر ہو، دل گرجا ہو، کوئی چیز بھی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، ہبہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے. وہ کیسے دے گا؟ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے. تو میں اپنی آنکھ اپنی جی چاہی پر استعمال نہیں کر سکتا. اپنی زبان سے جو بات بھی میں چاہوں کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. اس پہ بریک لگایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. سوائے بھلائی کی بات مت کرو. یا تو اچھی بات کرو یا زبان بند رکھو. صحابہ اکرام اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے پتھریں کنکریاں ڈالتے تھے تاکہ یہ زبان بیجا بات نہ کرے، کیونکہ ہر بات پر محاسبہ ہوگا اللہ کے یہاں. یہ بات کیوں کہی تم نے، یہ بات کیوں کہی تم نے، پوچھا جائے گا. ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز پر نظر ڈالنا نہیں، اس پر بھی پابندی لگایا ہوا ہے. دینی زندگی کا معنی کیا ہے؟ پابندی والی زندگی. آدمی اپنی زندگی میں آزاد نہیں، وہ پابند ہے. ایسی زندگی کی عملی نمونہ بن کر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اللہ کی طرف سے. اب پوری دنیا میں زندگی کی رواج ڈالنے کے لیے یہ دعوت والی محنت ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر جائیں، اپنی زندگی کو بناتے ہوئے
پورے امت مسلمہ خصوصاً عموماً تمام انسانیت کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اس تقاضے کو پورے کرنے کے لیے لگانا ہے. صحابہ نے اپنی پوری جان پوری مال کو اس محنت میں لگائے، جن کی محنت کی برکت سے آج دین ہم تک پہنچے. ہمیں جو دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت کی وجہ سے. صحابہ اکرام نے دین کی تقاضے کو لے کر پورے دنیا میں پھیل گئے اور پورے دنیا کے انسانوں کو دین کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیے. کونوا مثلنا، کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ. آج تو ہم دعوت دیتے ہیں اوروں کو لیکن نمونہ نہیں بنتے ہم. اس لیے دین کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. جو دین کی بات کرتا ہے وہ خود نمونہ نہیں ہے، جو دین کا دعوت دے رہا ہے وہ خود نمونہ نہیں ہے. اس لیے دین کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اور صحابہ چونکہ خود نمونہ تھے اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. لوگ جب پوچھتے تھے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں. تو صحابہ اس کے لیے تقریری نہیں کرتے تھے، اسلام پر تقریری نہیں کرتے تھے اور بڑے بڑے کتابیں نہیں چھپواتے تھے اور ان کے ہاتھوں پہ نہیں دے دیتے، ان سے پکڑوا نہیں کرتے تھے لے جاؤ یہ کتاب ہے اسلام پہ، سارے تعارف اس میں ہے. بلکہ صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. ہم انسان ہیں، تم جیسے انسان ہیں، ہم تم جیسے بشر ہیں اور سارے بشری تقاضے جو تم میں ہیں ہم میں بھی. ہم بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. ہماری سنساری زندگی، گھریلو زندگی بھی ہے. ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم کاشتکار بھی ہیں. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، دوسری کوئی مخلوق نہیں، ہم تم جیسے مخلوق ہیں. تو ہمیں دیکھو، ہمارے ساتھ رہو، ہماری ماحول میں آؤ. آج تو دوسرے بزرگوں دعوت ہم بھی دیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم خود نمونہ بنے ہوئے نہیں. ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم دین کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، اس لیے ہم نمونہ نہیں بن رہے ہیں. اور نمونہ نہ بننے کی وجہ سے ہماری محنت کو سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہم جیسے ہیں، ہماری سماج میں رہتا ہے، ان کے معاملات، ان کے معاشرت ہم دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے برابر ہے، اس پر ہم میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. وہ جس زندگی کا دعویٰ دے رہے ہیں نہ وہ ہماری زندگی ہمارے ہم میں ہے نہ ان میں ہے، تو پھر ہم کس کی مانگ کر چلیں. اس لیے محترم دوستو، اس دعوت کی محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ مکمل دین اور شریعت کو ہم لا رہے ہیں اور ہم نمونہ بن رہے ہیں. آج تو ہمارے گھر والوں کا بھی ہم پر اطمینان نہیں ہے، گھر والوں کا بھی، بیوی بال بچوں کا بھی، اپنی دوست احباب اور اپنے رشتے داروں کا بھی ہم پر اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اور صحابہ کے زندگی پر تو غیر کا بھی اعتماد تھا.
یہودی کا بھی اعتماد تھا کہ میں اگر میری لڑکی کو ان کے پاس رکھ کے جاؤں تو محفوظ رہے گی. وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا دور، گھر میں صرف بیوی اکیلا اور اپنی نوجوان بیٹی. تو بیوی نے مشورہ، بیوی اور شوہر مل کے مشورہ کیا کہ کیا کرو، نوجوان لڑکی ہے گھر میں اکیلا رکھ کے میں جاؤں. تو کہا کہ بیوی نے کہا کہ ہمارے پڑوسی جو مسلمان ہیں ان کے پاس، ان کے گھر رکھ کے جاؤ، محفوظ رہے گی، ان کی عصمت اور ان کی عزت محفوظ رہے گی، ان کے گھر رکھ کے جاؤ. تو صحابہ کا تو وہ زندگی تھا کہ غیروں کا بھی ان پر اعتماد تھا، ان کے اخلاق پر، ان کی معاملات پر اعتماد تھا. کیا وہ اعتماد ہمارے اوپر ہے؟ ہمارے اپنوں کا، غیروں کا نہیں. ہمارے اپنوں کا بھی ہم پر وہ اعتماد نہیں ہے. یہ 6 نمبر اس لیے ہے بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اندر ان نمبروں کو، ان صفتوں کو پیدا کرنے کے لیے، ہمارا زندگی نمونہ بن جائے. وہ صحابہ والی ایمان، وہ صحابہ والی عبادت اور بندگی، وہ صحابہ والی علم و ذکر، وہ صحابہ والی اخلاق اور اخلاص اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہم میں زندہ ہو جائے. جو سبق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، صحابہ نے یہ سبق کس سے لیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. سب سے بڑا مربی، سب سے بڑا معلم، سب سے شفیق معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت. اور پھر یہ بتایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. جن کے بھی اتباع کیا جائے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو تمہیں راہ مل جائے گا، منزل مقصد تک پہنچ جاؤ گے. یہ سارے اجتماعات اور جوڑ ان چیزوں سے، محنتوں سے یہی چاہی جا رہی ہے کہ ایک مجموعہ اس طرح تیار ہو جائے. ہم نے سنا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی سے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اور بدر والی مجموعہ دے دو، جن صفتوں سے وہ متصف تھے، جن صفتوں سے وہ آراستہ تھے، وہ بدر والے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ سواری تھا، نہ کھانے پینے کا اسباب تھا، نہ کوئی ظاہری آسرا تھا. صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی بات پر قدم اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے نہتے اور کمزور مجموعہ کی مدد فرمائی اور آسمان سے فرشتے اتارے ان کی مدد اور نصرت کے لیے. تو حضرت جی یہ فرمایا کرتے تھے تو لاکھوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کروڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں بدر والی وہ مجموعہ چاہیے. تو 373 کتنا تھے؟ 313. وہ 313 والی مجموعہ چاہیے. یہ 6 نمبر اس کے لیے ہے، ہم میں یہ صفات پیدا ہو جائے، ایسے ایمان کی طاقت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ 100% بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر رہ جائے. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ذرات سے لے کر پہاڑ تک، زمین سے لے کر آسمان تک، قطرے سے لے کر سمندر تک،
چوری سے لے کر جبریل تک یہ سارے کے سارے نقشے جو ہیں مخلوقات کے ہیں. یہ مخلوق ہے سارے کے سارے. نفع نقصان کا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. حضور نے صحابی سے فرمایا کہ سارے جن انس اگر جمع ہو جائے تمہاری فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتا ہے مگر جو اللہ کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جتنا اللہ نے فیصلہ کیا ہے مقدر میں لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا کے جن انس جمع ہو جائے تمہاری نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہے. زندگی کا بننا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، چیزوں میں نہیں. اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن میں ہمارے لیے یہ سبق آموز سارے واقعات بیان فرمائے ہیں. فرعون کا، نمرود کا، قارون کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے سبق لیں اور اپنے یقین اور ایمان کو صحیح کریں. سارے دنیا میں جو احوال آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سارے احوال اعمال کی وجہ سے. احوال کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. جیسا اعمال ہوگا ویسا احوال ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں، سوکھی اور تری میں جو احوال جو حالات آ رہے ہیں یہ سارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے، اعمال کی فساد کی وجہ سے. اعمال صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار. جب تک اعمال کو صحیح کرنے کی محنت میں ہم نہیں لگیں، جتنا بھی اپنے اسباب جمع کریں زندگی بنانے کے لیے، حالات سے بچنے کے لیے، بلکہ اور زیادہ حالات میں ہم گھیریں. کہ جن حالات کی، جن اعمال کی وجہ سے حالات ہم پر آئے ہیں، ہم ان اعمال سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالات کو سدھار دیں، صحیح کر دیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ محنت جو ہے رواج کے خلاف ہے. سارے دنیا میں تو یہ رواج چل رہا ہے کہ زندگی بنانا ہے تو اسباب جمع کرو، مال جمع کرو. کہ زندگی مال سے بنے گی، اسباب سے بنے گی. یہ ایک اسباب کے پیچھے، مال کے پیچھے، مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. کہ جتنا بھی محنت کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، اسباب جمع کر رہے ہیں تو حالات اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کو محنت کا میدان بناتے ہوئے پوری امت پر محنت کریں، اپنے کو بھولنا نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی ہم خطاب کریں کہ جو خطاب ہم مجمع سے کر رہے ہیں یہ صرف مجمع سے نہیں ہے، یہ میری ذات سے بھی ہے.
کہ میں بھی خود اس کا محتاج ہوں. میرا ایمان بھی مضبوط ہو جاوے، میرا یقین بھی صحیح ہو جاوے، اور میرا اللہ سے تعلق بھی صحیح ہو جاوے، اور میرا زندگی حضور کے طریقے پر 100% آ جاوے، اور مجھ میں جو ہے علم و ذکر آ جاوے، اور میری اخلاق اور میری اخلاق اچھے ہو جائیں، اور میرے اندر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں اپنے آپ کو محنت کا میدان بنا کر ہم اس راستے میں جان مال کی قربانی دے رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری محنت سے ہماری خود کا بھی فائدہ ہوگا، خود کا بھی اصلاح ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صالحین سے ہدایت کی محنت لیتے ہیں، دوسروں کی ہدایت کی محنت صالحین سے لیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب صالحین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسروں کی ہدایت کا کام کیا ہے. خود اگر صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو پھر ان کی محنت سے دوسرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتا ہے. برسوں سے ہم اپنے اپنے مقام میں محنت کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں محنت کر رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے دنوں سے ہم محنت کر رہے ہیں، تو ہمارے ماحول پر کیا اثر ہوا ہماری محنت کا. برسوں سے ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھریلو زندگی پر اس کا کیا اثر ہے. برسوں سے ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری معاملات میں معاشرت میں کیا اثر ہے.